أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. فقیل ابی ہریرہ آگے بول رہے ہیں کون سے بخاری. ہاں جی انا نکون وراء الامام بے شک ہم امام کے پیچھے انا نکون وراء الامام اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو فقال اقرأ بها فی نفسک اور اس کو کیا کرو اپنے دل کے اندر پڑھو اس کو اپنے دل کے اندر پڑھو. کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. نماز کو تقسیم کر دیا. حدیث مرفوع بھی نہیں حدیث قدسی بن گئی کہ یہ نماز ہے. نماز ایسا نماز کا اہم رکن اس کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں. آگے جو تقسیم ہوئی ہے وہ نماز کی تقسیم ہوئی ہے اور الحمدللہ رب العالمین کو تقسیم کیا گیا کہ یہ فاتحہ اس کا نام ہی الصلاۃ ہے. نماز کا اتنا اہم رکن ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے قبلہ تبدیل ہوا لوگوں نے اعتراض کیا کہ نمازیں جو پچھلے قبلے پر پڑھی تھی ضائع ہو گئی. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. بات تو نمازوں کے ضائع ہونے تھی مگر آگے ایمان کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایمان کا ایسا حصہ ہے کہ نماز نہ ہو تو ایمان. اسی طرح جب نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں ہے. اب یہ جناب صفحہ 100 یہ صحیح مسلم ہے جناب صفحہ نمبر 169 اور 170 ہے. اور یہ جناب دیکھ لیجئے موطا امام محمد اس کے اندر جناب اقرأ بها فی نفسک کا معنی کیا ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کو پڑھو اپنے دل کے اندر اس کو پڑھو. صرف تفکر کا ذکر نہیں تدبر کا ذکر نہیں. اب آئیے جناب میں نے ابو داؤد شریف میں سے جو حدیث پیش کی تھی ابھی وہ باقی تھی کہ ٹائم ختم ہو گیا. اب اس کے اندر دیکھ لیجئے اور اس میں انہوں نے اعتراض کیا. میں نے ثقہ ثابت کیا اس کو نافع بن محمود کو پر اعتراض کیا وہ ثقہ ہے من الثقات لکن ابو البار فی الثقات. اب آئیے اس میں کیا تھا کہ وہ ابو نعیم آئے وہ کہہ رہے کہ نماز پڑھا رہے تھے. عبادہ بن صامت آئے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. جب سلام پھیرا فلما انصرف نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ اس نے کہا بخاری میں نہیں ہے مسلم میں فلاں فلاں میں. وہ تو میں نے پہلی کے بارے میں کہا اور میں نے اس کی صحت کی اور خلف الامام والی سیاستہ میں نہیں ہے. وہ نہیں تھی جس کا میں نے بات کی تھی. جو تھی اس کا میں نے سبب بھی ساتھ بتایا ہے. اس پر اعتراض کیا وہ خلف الامام کا ذکر نہیں ہے اس میں وہ سیاستہ میں خلف الامام اپنے بارے میں. اچھا آگے بخاری شریف سے پڑھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب صفحہ 104 پر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بخاری شریف جلد اول پر. لیکن اس کے راوی سفیان بن عیینہ ہے. ہم کہتے ہیں جو روایت کا راوی معنی جانتا ہے وہ عام آدمی نہیں جانتا. جو روایت کا راوی معنی بیان کرے گا معنی وہ صحیح ہوگا. میرا اور تیرا بیان کیا وہ صحیح نہیں ہوگا. یہ تحفۃ العظیم ہے. یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے. اس روایت کے آخر میں اس روایت کا بخاری کا راوی سفیان بن عیینہ امام بخاری کا استاد کہتا ہے لمن یصلی منہ بند رکھ بھائی اپنی باری میں قال سفیان لمن یصلی وحدہ روایت کا راوی کہتا ہے یہ اکیلے کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے. یہ اکیلے کے لیے ہے لمن یصلی وحدہ یہ میرے پاس. آپ اس کو خان صاحب چپ کریں
میں دوبارہ ٹائم میرا پھر شروع ہو جائے گا. میری بات یہ میرے پاس ترمذی شریف صفحہ 71 ترمذی شریف صفحہ 71 امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا یا کان وحدہ. اس حدیث کا معنی یہ ہے جب اکیلا ہو. آگے پڑھو یہ جب آگے پڑھو اکیلا ہو. آگے پڑھو. پڑھ لینا اپنی باری. ہاں اپنی باری میں پڑھ لینا. جب آگے سنو سن پھر واحتجا بحدیث جابر بن عبد اللہ واحتجا بحدیث جابر بن عبد اللہ. امام احمد نے اپنی بات کی تائید میں جابر بن عبداللہ صحابی کی بات پیش کی, ان کا فرمان پیش کیا من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. امام احمد کہتے ہیں میری بات نہیں, صحابی رسول کہتے ہیں جو کوئی آدمی نماز پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. امام کے پیچھے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے سنو امام احمد کہتے ہیں قال احمد ھذا رجل من اصحاب النبی علیہ السلام قال قول النبی علیہ السلام لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا قال وحدہ. امام احمد کہتے ہیں یہ شخص صحابی رسول ہے. امام احمد کتاب مار دوں گا اس کے منہ پہ. اس کو آپ چپ کریں, میرے کام کیوں بولتا ہے؟ پٹا ڈالو یار بات صحیح ہے. قال احمد امام احمد کہتے ہیں یہ شخص حضور کے صحابہ میں سے ہے. یہ کہتا ہے آپ علیہ السلام کا فرمان جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کا معنی یہ جب اکیلا, اس کا معنی یہ جب کہتے ہیں نبی کے فرمان کا معنی صحابی بیان کرے, نبی کے فرمان کا معنی روایت کا راوی بیان کرے, امام بخاری کا استاد بیان کرے, معنی وہ صحیح ہوگا. پھر وہی بات یار آپ کر لینا, میرا ٹائم تو چلتا رہے گا ایسے. یہ میرے سامنے حدیث ابی ہریرہ دارا قطنی جلد نمبر 1 دارا قطنی, یہ تو نام ہی نہیں پتا, محلے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام لیتم بہ, امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. امام کا نام بھی آ گیا, مقتدی کا نام بھی اذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا, جب امام قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. جب امام قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. مجھ پہ جو اعتراض ہو مناظر کرے, خدا کی قسم ایک ایک لفظ کا جواب دے کے جاؤ. یہ دیوبندی ہے. یہ صفحہ نمبر 440 ہے. صفحہ نمبر 441 سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی علیہ السلام قال انما الامام لیتم بہ, امام بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے. فلا تختلفوا علیہ, اس سے اختلاف نہ کرو. فاذا کبر فکبروا, اور جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا, جب قرآن پڑھے چپ کرو. اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب قرآن پڑھے چپ کرو. اللہ کا نام بولو پوری حدیث پڑھو. آمین کہو. اللہ کا نام بولو پوری حدیث پڑھو. اپنی بات میں کرے اعتراض مجھ پہ. جب قرآن پڑھے چپ کرو. جب غیر المغضوب علیہم پڑھے آمین کہو. یا آمین سے پہلے چپ کا حکم ہے, آمین سے پہلے فاتحہ ہوتی ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی. غیر المغضوب علیہم دنیا کسی اور قرآن کی صورت میں نہیں ہے, صرف قرآن کسی اور صورت میں نہیں ہے, صرف فاتحہ. میں 1 منٹ اوپر لوں گا کیوں سے میں ٹائم ضائع کیا, سارا سلسلہ خراب کر دیا. یہ میرے پاس محمد بن عبیس السری اسی طرح کی روایت ہے. میں نے کہا تھا میں نے اس کے دل پر 2 بار جواب نہیں آیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد ایک منٹ ٹائم نہیں چلایا جی. حضرت وہ بلندے بیٹھے نا, وہ پہلے آپس میں چلتے بیٹھے ہیں. تو اعتراض کیا, ڈاکٹر صاحب اعتراض کیا, بس تو کتنی دفعہ ٹوکا ہے. اصل تک صرف چھوٹی جی گال دے اصل 5 سیکنڈ تک زیادہ لیتے ہیں. میری گزارش مسئلہ حل تھی سکتے, میں پوری پارٹی مسئلہ حل تھی. میں وہ صحیح مسئلہ لمبا تھی. اپنی باری پوری پڑھ لو. آپ جی نے پوری نہیں سنائی, میں پوری سنا. ٹھیک ہے, مہربانی کرو, ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ جناب سب سے آخری دلیل سنن دارقطنی سے جو مولوی عبداللہ بڑائچ حنفی دیوبندی نے پیش کی کہ انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا وقولوا امين فاذا ركع فاركعوا وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعین. اسماعیل بن ابان ضعیف کہ اس میں اسماعیل بن ابان راوی جو ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اب میں اسی لیے کہہ رہا تھا تاکہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح ہو. اپنے منہ سے آج پڑھتا میں دیکھتا اس کی زیادت اس کی امانتداری. اور اس نے جناب 440 میں سے صفحہ 440 میں سے حدیث پیش کی. اس نے محمد بن عجلان ہے اور محمد بن عجلان. اب آئیے یہ محمد بن عجلان کون ہے؟ قال ابن یونس قادم مصر وصار الاسکندریہ. ان کو پہلے سنے بھی صحیح. اسکندریہ کی طرف گئے. فتزوج بها امرأة. اب دیکھیے یہ جو راوی حنفی کا راوی ہے. فتزوج بها امرأة. ایک عورت کے ساتھ اس نے جا کر شادی کی. فأتاها في دبرها. یہ اس کو پیچھے سے کرتا تھا. فشکت لوطی والا قوم لوطی والا عمل کرتا تھا. فشکت الى اهلها. اس نے اپنے گھر والوں کی طرف بات کی. یہ ایسا راوی. اور اب آگے چلیے یہ اور محمد بن عجلان بیان کر رہا ہے ابو ہریرہ سے. کس سے بیان ہے؟ ابو ہریرہ سے. اب آئیے ان ابی ہریرہ فاختلفت علیہ فجعلها كلها عن ابی ہریرہ. کہ یہ حدیث اصل میں ابو ہریرہ کی نہیں تھی, اس نے جان بوجھ کر ابو ہریرہ کی بنا دی. اور اب آگے چلیے وربما قال ابن عجلان عن سعيد النبي عن ابي هريره فهذا ما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته فلا يجب الاحتجاج الا بما يروي عنه ثقات. جو ثقہ راوی سے بیان کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے, مگر اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے یہ جو حدیث بیان کرے گا وہ اختلاط والی ہے, وہ تبدیل شدہ ہے, وہ اس کی اصلی نہیں ہے. ایک تو یہ جناب ابو ہریرہ سے حدیث غلط بیان کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملا نہیں ہے, ان کا نام لے لیتا ہے. اور یہ سعید بن مسیب سے لیتا تھا, ان کا نام چھوڑ کر ابو ہریرہ کا. اور دوسرا یہ ایسا راوی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقہ کار اختیار کرتا تھا. لوگوں نے نکال دیا اس کو اس شہر سے نکال دیا گیا. فصاحو به فخرج منها. اس شہر سے اس کو نکال دیا گیا. اب یہ اس حدیث کا یہ راوی تھا. اور انہوں نے جامع ترمذی کی جو عبارت میں نے کہا درخواست کی تھی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ مولانا عبداللہ اس کو پورا پڑھ دو, تمہاری امانت اور دیانت کھل جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واختار احمد مع هذا. اس کے باوجود امام احمد نے یہ کہا, لیکن اس کے باوجود کہا واختار احمد مع هذا القراءة خلف الامام والا يترك الرجل فاتحة الكتاب وان كان خلف الامام. امام احمد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے اور یہ کہ آدمی فاتحة الکتاب کو خلف الامام نہ چھوڑے. خلف الامام بھی فاتحہ بھی مقتدی کا لفظ موجود ہے. امام احمد کا تو مذہب یہ ہے, امام احمد کا تو قول یہ ہے. اب آئیے جناب انہوں نے ادھوری عبارت پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منٹ میں نے جو حدیث پیش کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کے حوالے سے صحابی ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی, جب مولانا نے اصول بیان کیا کہ صحابی رسول بہتر جانتا ہے, بیان کیا ہم بجا. اب آئیے وہی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جناب فلما انصرف امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے سورۃ فاتحہ, جب سلام پھیرا میں نے عبادہ کو کہا سمیتو کا تقرؤ بام القرآن, کہ میں آپ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, میں نے سنا آپ پڑھ رہے تھے. ابو نعیم یجہر, اور ابو نعیم جو امام تھا وہ پیچھے جاہری پڑھ رہا تھا. قال اجل, ہاں میں پڑھتا ہوں. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تھی. یجر فی القراءۃ قال فلت وسط علیہ القراءۃ, قراءت آپ کے اوپر ختم ہو گئی. فلما انصرف اقبل علینا بوجهه, جب سلام پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے. وقال, اور فرمایا هل تقرؤون اذا جهرت, جب میں پڑھتا ہوں کیا تم میرے پیچھے زور پڑھتے ہو؟ جب میں زور سے پڑھتا ہوں تم پڑھتے ہو؟ فقال بعضنا انا نصنع, ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. قال فلا, ایسا نہ کیا کرو. وانا اقول ما لي من القران فلا تقرؤوا بشيء من القران اذا جهرت الا بام القران, نہ پڑھا کرو کوئی چیز قرآن میں سے جب میں زور سے قرآن مجید جماعت کے ساتھ پڑھا کر رہا ہوں اس وقت الا بام القران, سوائے سورۃ فاتحہ کے, کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے تم نے اور کوئی چیز نہیں پڑھنی ہے. اور جناب جامع ترمذی یہ جناب دیکھ لیں, نافع والی پڑھیے جی, نافع والی صفحہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 126. ٹائم آؤٹ کر ایک منٹ. اب آئیے جناب یہ جناب, ہاں جی, ابی ہریرہ
رضی اللہ عنہ قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. کہ ابو ہریرہ بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی نماز پڑھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے. اور آپ اس کو حدیث حاصل کرنے والے شاگرد نے کہا انی اکون احیانا وراء الامام، میں اگر امام کے پیچھے ہوں قال اقرأ بها في نفسك، اس کو اپنے دل کے اندر پڑھا کرو. اور اسی طرح ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان انادیا، میں منادی کر دوں لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں نے حدیث پہ اس پہ اعتراض کیا کہ ضعیف ہے، لیکن میں نے وہ مطابقت میں پیش کی تھی، اصول میں پیش نہیں کی تھی. میں نے پہلے صحیح حدیث میں نے صحیح مسلم سے پیش کی، دارقطنی کے پہلے 40 صفحے سے پیش کی، اور پھر میں نے اگلی روایت اس کی تائید میں پیش کی. اور 10 آدمی سچے ہوں اور ایک آدمی کمزور بھی تائید کر دے تو وہ بات غلط نہیں ہوتی. دوسری بات، ان نے کہا محمد بن عجلان غلط تھا. یہ محمد بن عجلان کے بارے میں یہ میرے ہاتھ میں تہذیب و تہذیب ہے، جلد 5 ہے. قال صالح بن احمد عن ابیہ ثقۃ، وہ ثقہ تھا. تو وہ کہتے ہیں ابن عیینہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن عجلان وقال ثقۃ، کہ محمد بن عجلان ثقہ تھا. محمد بن عجلان ثقہ تھا. ان ابن معین ثقۃ، ابن معین کہتے ہیں ثقہ ہے، ابن معین کہتے ہیں ثقہ ہے. اور اوثق من محمد، یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ آدمی غلط وہ قابل اعتماد ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. یہ ابو زرع کہتے ہیں ابن عجلان ثقات میں سے ہے، ابن عجلان ثقات میں سے ہے، صحیح یعنی معتبر ہے، اس پر ذرا ضعیف نہیں ہے. ابو حاتم النسائی کہتے ہیں ثقۃ. اور اسی طرح یہ کانا ثقۃ کثیر الحدیث، ثقہ تھا اور کثیر الحدیث تھا. ابن سعد کہتے ہیں کان عابدن ناسکن فقیہن کان لہ حلقۃ فی المسجد، وہ شخص عابد تھا، فقیہ تھا، مسجد میں اس کا ایک حلقہ ہوتا تھا. وکانا یفتی، بہت بڑا مفتی تھا، فتویٰ دیتا تھا. کان اجلی مدنی ثقۃ، مدنی تھا، ثقہ تھا. اس طرح بہت سے جہاں اس کی ثقاہت کے یہاں پر اقوال موجود ہیں کہ وہ ثقہ تھا، ضعیف نہیں تھا. اور اس کی حدیث کو مسلم شریف صفحہ 174 پر امام مسلم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ والی حدیث 174 صفحے پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تو جو پڑھے گا وہ ضعیف پڑھے گا. ان نے ایک محمد بن اسحاق سے، یہی پڑھیے نیچے والی پڑھیے، محمد نافع والی، میں نے کہا تھا نافع مستور ہے، کہتا ہے صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا ہے. اگر کوئی بھی ہے ابن حبان پیش کرو، ابن حبان پیش کرو ہے دوسری بات ابن حبان ایک منٹ ابن حبان نے اگر ثقہ کہا ہے اور باقی کہتے ہیں کسی اور کا اس کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے تو کسی ایک کے ثقہ کہنے سے راوی ثقہ نہیں ہوگا. اچھا دوسری بات میں نے یہ اور انہوں نے حدیث پڑھی مسلم شریف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے ہیا خداجن، ہیا خداجن. میں کہتا ہوں اگر کہا ہیا خداجن اس میں مقتدی کا ذکر آیا ہے، اس میں امام کا ذکر آیا ہے، امام کا ذکر بھی نہیں آیا، مقتدی کا ذکر بھی نہیں آیا. اس روایت کا راوی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب کے آخر میں کہتے ہیں کہ جو فاتحہ پڑھنا ہے یہ اکیلے کا کام ہے، مقتدی کا کام نہیں ہے. نمبر 2 اس روایت کے آگے کتاب القراءۃ بحقی میں ہے ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے الا صلاۃ خلف الامام، ہاں جو امام کے پیچھے ناقص آگے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا. پھر اس نے کہا کہ دیکھو سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، میں کہتا ہوں پورے قرآن کو اللہ نے نماز کہا ہے. صفحہ 686 بخاری شریف جلد ثانی ولا تجہر بصلاتک ای بقراءتک، اللہ نے پورے قرآن کو نماز کہا ہے. قرآن پڑھنا شروع کر دو. صفحہ 686 بخاری شریف جلد ثانی پر ہے. آگے نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء امام، ہم امام کے پوچھے ہوتے ہیں کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بها فی نفسک، دل میں پڑھ لیا کرو. کہتے ہیں آپ کتنے خوش ہوئے، دل منہ میں ہوتا ہے، میرا تیرا اختلاف منہ سے پڑھنے کا دل کا نہیں ہے. ان کا دل کا دل میں صبر ہوتا ہے. یہ میرے سامنے ابھی وقت ہوتا بہت سے حدیث سے پڑھتا. سنن کبریٰ بحقی جلد نمبر 2 ہے. حضرت ابو ہریرہ میں نے اعتراض کیے، جواب دیں گے تو آگے چلیں گے نا.
یہ میرے پاس سنن کبریٰ بہقی ہے، جلد 2 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فلا تختلفوا علیہ فاذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، جب قرآن پڑھے جب کرو۔ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کیا کہو؟ آمین۔ جب قرآن پڑھے چپ کرو، جب ولا الضالین کہے اس وقت آمین کہو۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان 156 ہے، سنن کبریٰ بہقی ہے، جلد 2 ہے۔ یہ میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے حدیثیں دلائل گنوانے ہوں، پھر یہ اتنی حدیث ہے جب اداوی رہی ضعیف ہو جاتا ہے، میں نے تائیدی طور پر پیش کی۔ اور جناب ضعیف جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو حدیث صحیح ہوگی وہ کیا ہوگی؟ میرا مذہب۔ جو صحیح حدیث نہیں ہو میرا مذہب نہیں۔ یہ عجیب مقلد ہم نے دیکھے ہیں۔ باقی جناب جو میں ابو داؤد شریف سے حدیث پیش کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبادہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ فلما انصرف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اخبر علینا بوجہہ، آپ اپنے چہرے مبارک کی طرف ہماری طرف متوجہ ہوئے، وقال هل تکرہون اذا جہرت بالقراءۃ، کیا جب میں قرات کرتا ہوں بلند آواز سے تم بھی پیچھے قرات کرتے ہو؟ فقال بعضنا انا نصنع ذلك، ہم ایسا کرتے ہیں۔ قال فلا، ایسا نہ کیا کرو۔ وانا اقول ما لی ينازع القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، بس تم نہ پڑھا کرو کوئی بھی شے قرآن میں سے جس وقت میں بلند آواز سے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو تم نہ پڑھا کرو الا بام القرآن، مگر سورۃ فاتحہ، مگر سورۃ فاتحہ۔ اور جناب اس میں انہوں نے پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے محمد بن اسحاق والی پڑھی ہے یا دوسری پڑھی ہے، ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے۔ نافع والی پڑھی، نافع کی میں نے ثقات ثابت کی، وہی حافظ ابن حجر جس کی بار بار حدیث کتابیں اٹھا کر آپ حوالہ دے رہے ہو، وہی ابن حجر کہتے ہیں ذاکرہ ابن حبان فی الثقات، امام ابن حبان نے اس کو ثقات کے اندر نقل کیا ہے۔ اب آئیے صفحہ نمبر 366 اور تہذیب التہذیب اور جلد نمبر 10، اس کے اندر جناب خود یہی حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں ذاکرہ ابن حبان فی الثقات، اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ عن محمود بن ربیع وعن نافع بن محمود عن الزہری، یہ جناب ایک حدیث بیان کرنے بعد قال الدارقطنی لما اخذ الحدیث هذا حدیث حسن، کہ اس نافع کی حدیث کو بیان کر کے امام دارقطنی جس کی وہ ادھوری باتیں پیش کرتا ہے، آگے والی پیش نہیں کرتا، اس وقت کہتا ہے جی بس حدیث تو ٹھیک ہے، آگے والی بات ہے۔ اب یہی جناب وہی دارقطنی کیا کہتے ہیں کہ هذا حدیث حسن ورجاله ثقات، کہ یہ روایت حسن ہے اور اس کے جتنے بھی راوی ہیں وہ کیا ہے؟ ثقہ ہے، یہ سارے راوی کیا ہے؟ تو نافع بن محمود ثقہ، اور یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ثقہ ثابت ہو گئی۔ اور اسی طرح خلف الامام والی وہ حدیث، اس کے اندر بھی اس یہی اعتراض کیا تھا، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیث پیش کی تھی، صحیح مسلم سے جو حدیث پیش کی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، انہوں نے کہا بخاری میں ہے لا تجہر بصلاتک بقراءتک، نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ پورا قرآن پڑھا جاتا ہے یا مخصوص ہوتا ہے؟ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ والی قرات ہے نا، وہی ہے۔ تو اس سے پہلے سورۃ فاتحہ، وہاں پر بھی قرآن مجید کو صرف سے سورۃ فاتحہ مراد ہے، وہاں پر بھی قرآن مجید کو صرف سے سورۃ فاتحہ مراد ہے۔ اب آئیے جناب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور روایت میں پیش کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہی حدیث کہ انی اکون احیانا وراء الامام، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو۔ پھر جناب انہوں نے کہا دل کی بات، دل میں الحمدللہ مان لیا، دل میں الحمدللہ، مگر کوئی حنفی ہے جو دل میں سورۃ فاتحہ ساتھ ساتھ دہراتا رہے، دل میں دہراتا رہے؟ کوئی ہے آج تک؟ یہ تو پڑھنے نہیں دیتے، آج دل میں مان لیا۔ اور اب آئیے بات دیکھیے صفحہ نمبر 96 موطا امام محمد اور اس کا حاشیہ، حدیث یہی یا قال یا فارسیو اقرا بها فی نفسک، حاشیہ نمبر 3 مولوی عبدالحی لکھنوی حنفی بیان کرتا ہے کہ جناب فی نفسک اے بتحریک اللسان بالتکلم، زبان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تیرا امام ہے، تیرا استاد ہے، تیرا بڑا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ باللسان، بتحریک اللسان بالتکلم، کہ تکلم کے ساتھ زبان کو حرکت دے کر پڑھنا ہے۔ دل میں تو نے مان لیا مولوی عبداللہ، مولوی آصف، تم لوگوں نے مان لیا کہ دل کے اندر، اب اپنے استاد، اپنے بڑے اور اپنے بزرگ کی بات مان کر زبان کے ساتھ بھی مان لو۔ اب آئیے ایک اور ان کے بڑے کی بات سناتا ہوں، جامع ترمذی صفحہ نمبر 42، یہی حدیث ابو ہریرہ والی، امرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان انادیا، میں کیا کر دوں؟ منادی کر دوں۔ منادی کر دوں کس بات کی؟ کہ اللہ اکبر، کس بات کی؟ اللہ صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب،
कोई भी नमाज नहीं है जब तक कि सूरह फातिहा न पढ़ी जाए। और आगे चलकर बयान करते हैं मख्तार असहाबुल हदीस से अल्लाह यक़रा रजुल इज़ा जहल इमाम बिल क़िराअत। अब आइए फरआ अक्सर अहल इल्म मिन असहाबिन नबी, सफ़ा नंबर 42, फरआ अक्सर अहल इल्म मिन असहाबिन नबी व ताबिईन व मन बअदहुम क़िराअत खल्फ़ल इमाम। अक्सर अहल इल्म असहाबुन नबी में से, ताबिईन में से और उनके बाद में से क़िराअत खल्फ़ल इमाम को जायज़ समझते हैं। और यही बात इमाम मालिक कहते हैं, व इब्न मुबारक व शाफी व अहमद व इसहाक़, ये सारे के सारे इमाम इसी तरह कहते हैं फरआ अक्सर अहल। अब आइए मरोबिया अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बात रिवायत की गई। कौन है अब्दुल्लाह बिन मुबारक? इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। वो कहते हैं अना अक़राउ खल्फ़ल इमाम, मैं भी इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। वन्नासु यक़राऊन, सारे लोग पढ़ते हैं। इल्ला कौम मिनल कूफिय्यीन, मगर कूफियों की एक कौम है, एक कौम नहीं पढ़ती। मैं भी पढ़ता हूँ, सारे के सारे लोग पढ़ते हैं। इजमा ये है इमाम के पीछे क्या जो इन्हें रवायत पढ़ी थी, मैंने उसमें नाफे पर एतराज किया। ने कहा इब्ने हब्बान ने सिकात में से जिक्र किया है, इससे आगे नहीं चले। दूसरा नंबर, इसके रावी मकहूल हैं। आगे इसके रावी मकहूल है। मकहूल अन जमात मिन सहाबा, सहाबा की जमात से रवायत की। अन उबादा, हजरत उबादा से भी की। उम्मे दर्दा हुज़ैफा अबू हुरैरा जाबर से लम यस्मा मिनहुम, उनसे सुना नहीं है, उनसे सुना नहीं है। ये तहज़ीब व तहज़ीब है और सभा नंबर इसका 530 है। और उनके बारे में काना ज़ईफ़न फी हदीसिही, फला यही ये हदीस में ज़ईफ था। ये हदीस में जो मौलवी साहब ने पढ़ी है, मैंने बता दिया कि वो रवायत दुरुस्त नहीं थी बल्कि ज़ईफ थी। जो ने मुस्लिम से पढ़ी उसके हर जुज़ का मैंने जवाब दिया है। आगे कहते हैं कि इक़रा बिहा फी नफ्सिक का माना है जुबान से पढ़ना। फला इमाम ने कहा, मैं कहता हूँ इमाम अल अंबिया के फरमान के सामने तू झुक जा। तू कहता था जो बंदी हुजूर की हदीस नहीं मानते, आज तू ऐमा की तरफ क्यों भागता है? कहता अहमद ने यूं कहा, इसहाक ने यूं कहा, सुन हदीस रसूल 794 सफा। नफ्स का माना क्या है? मेरा तेरा इख्तिलाफ हो गया। नफ्स का माना क्या है? मैं कहता हूँ नफ्स का माना दिल है, तू कहता जुबान से पढ़ना है। अल्लाह के नबी को फैसल मान ले। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसहा मा लम तामल औ तकल्लम। अल्लाह ने मेरी उम्मत से उन चीजों में दरगुजर की है जो उनके नफ्स में पैदा हूँ, जो उनके दिल में पैदा हूँ। जब तक अमल न करे या जब तक तकल्लुम न करे, जब तक जुबान से न करे, मालूम हुआ नफ्स जुबान के मुकाबले में आया है। नफ्स जुबान के मुकाबले में आया है, तो जुबान के मुकाबले में दिल है, तसव्वुर है, क़िराअत नहीं है। काला कतादा इज़ा तल्लक़ फी नफ्सिही लैसा बिशै। कतादा कहते हैं जब दिल में तलाक दे दो वाक़े नहीं होती, दिल में तलाक दे वाक़े नहीं होती। नफ्स का माना दिल में तसव्वुर है। तो मैं कहता हूँ इमाम अल अंबिया के मुकाबले में आलो सुन्नत वल जमात इमाम अल अंबिया की बात को तरजीह देता है, किसी की बात को तरजीह नहीं देता। आज झुक जा अल्लाह के नबी के फरमान के सामने। मैंने तो 13 हदीसें पढ़ी हैं और उससे भी ज्यादा पढ़ी है, तू भी तो पढ़। लेकिन मैंने जिस पे इतराज किया उसका जवाब न दे सका। आप कहते हैं अन उनादी अल्लाह सलाता इल्ला बिफातिहा बिसलात क्या पढ़ी? हदीस निकाल दो। अच्छा, कि जो फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। वो हदीस निकाल। सवाल नंबर कौन सा था? सवाल नंबर 42। अच्छा, उसमें मुक्तदी का जिक्र, मुक्तदी का जिक्र उसमें मैंने पहले कहा था इमाम का जिक्र हो, मुक्ति का जिक्र हो, फातिहा का जिक्र हो, जो ना पढ़े उसकी नमाज नहीं हुई। ऐसी हदीस हमारे सामने पेश तो करे, लेकिन ऐसी हदीस कोई है ही नहीं। ये मेरे सामने यह हदीस मुबारका मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हज़रत अबू हुरैरा रावी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुअल इमाम लियुतम्मा बिही, इमाम बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा की जाए। फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू, जब तकबीर कहे तकबीर कहो। इज़ा क़रा फअनसितू, जब कुरान पढ़े चुप कर जाओ। दूसरी हदीस मुबारका एक और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से कुल्लु मन कान लहु इमामुन फक़िरातुहु लहु क़िरातुन, जैसे का इमाम हो, इमाम का कुरान पढ़ना मुफ्ती को काफी हो जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए गैर मुक़ल्लिद भी अगली सूरत नहीं पढ़ता, इमाम की पढ़ी पर गुजारा करता है। हम कहते हैं इसलिए तेरा भी अमल इस पर आदि पर है। हम कहते हैं पूरे फरमान के सामने झुक, आधे के सामने। ये मेरे पास मुस्नद अहमद जिल्द 2 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी का फरमान नकल करते हैं इन्नमल इमाम लियुतम्मा बिही फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू, इमाम बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तिदा की जाए। जब तकबीर कहे तकबीर कहो। वइज़ा क़रा फअनसितू, जब कुरान पढ़े चुप करो। इज़ा क़ाला वलज़्ज़ालिन फक़ूलू, जब वलज़्ज़ालिन कहे तो मैं आमीन कहो। जब कुरान
554 صفحہ، یہ دوسری جلد ہے، مسند امام احمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام یعتم به فاذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، جہاں قرآن کی آیت آ جائے وہی جھک جاؤ، جہاں اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے وہی جھک جاؤ، جہاں صحابہ کی بات آ جائے وہی جھک جاؤ، اپنی طرف سے ایک نئی روشنی لاؤ۔ یہ میرے پاس سنن نسائی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پیش کی، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، صفحہ نمبر 146 پر۔ پھر اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لائے، انما جعل الامام لیتم به، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ۔ مہربانی ہو گیا ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے انہوں نے جو حدیث میں نے ابو داؤد سے پیش کی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت میں قرات کر رہا ہوں تم میرے پیچھے سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کوئی چیز نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے پہلے نافع کے اوپر اعتراض کیا، وہ میں نے دکھایا کہ جناب ثقات میں سے ہیں، اور انہوں نے کہا جی آگے کچھ نہیں کہا، حالانکہ میں نے دوبارہ حوالے میں سے دکھایا کہ دار قطنی نے اس کی روایت کو بیان کیا ہے، دار قطنی نے اس کی روایت کو حسن کہہ کے کہا ہے کہ من الثقات ہے، من الثقات ہے، ثقہ میں سے ہے، کس میں سے ہے؟ انہوں نے پھر اعتراض کر دیا مقبول شامی کے اوپر، یہ جناب تقریب التہذیب ہے، صفحہ نمبر 211 ہے، اور اس کے اندر امام حافظ ابن حجر، وہی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں مقبول الشامی ابو عبداللہ ثقۃ فقیہ کثیر، یہ بہت بڑا فقیہ تھا اور ثقہ تھا، یہ صفحہ نمبر 211، اور جناب یہ وہی مقبول ہے جناب۔ اب آئیے انہوں نے جناب حضرت جابر کی روایت پیش کی، حضرت جابر کی روایت پیش کی، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، انہوں نے روایت پیش کی، اس کے اندر جابر جو بھی راوی ہے، جابر جو بھی مجروح روا عن ابی حنیفہ، روی عن ابی حنیفہ انہ قال ما رأیت اکذب من جابر جوفی، میں نے جابر جوفی سے زیادہ جھوٹا بندہ دیکھا ہی نہیں، امام حنیفہ فرماتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے جناب ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہی حدیث مسند احمد بن حنبل سے بیان کر دی، وہی ترمذی سے بیان کر دی، وہی نسائی سے بیان کر دی، آپ کو یہ ثابت کرنے کے یہ کئی حدیثیں ہیں، در حقیقت یہ ایک ہی حدیث ہے۔ اب اذا قرأ فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا کی اگر تفسیر یہی تھی، اذا قرأ فانصتوا کی اگر تفسیر یہی تھی تو امام خود یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ اقرأ بها فی نفسک۔ اب آئیے نفس کا معنی کیا ہے؟ یہی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اور اگلی آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اے نبی اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کیجئے، تضرعاً عاجزی سے، انکساری سے، اور وَخِیفَةً آہستہ آہستہ، دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بات اونچی نہیں ہونی چاہیے، بات اونچی نہیں، اب غور زبان سے ہوتا ہے دل سے نہیں ہوتا۔ اب مولوی عبداللہ نے کہا کہ دل کے اندر سوچنے کا نام ہے، اور حدیث پیش کی جو کچھ تم دل کے اندر سوچتے رہو اس پر اللہ نہیں پکڑے گا، وہاں سوچنے کی بات ہے، قرات کا لفظ نہیں ہے۔ مولوی عبداللہ اگر تیرے اندر جرأت ہے لفظ قرات کو اس حدیث کے ساتھ دکھا، میں تجھے مانوں۔ قرات زبان کا فعل ہے، دل کا فعل نہیں ہے، تدبر تفکر یہ دل کا فعل ہوتا ہے۔ زبان اقرا، کبھی دل کو یہ نہیں کہا جاتا کہ دل پڑھتا ہے، دل پڑھتا ہے نہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اسی اذا قرئ القرآن کے ساتھ والی آیت ہے، میں کوئی دور کی آیت پیش نہیں کر رہا۔ اور ابو ہریرہ اگر اس کا معنی یہی ہے تو پھر یہ ابو ہریرہ خود کیوں کہتے ہیں اقرأ بها فی نفسک، اقرأ بها فی نفسک وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِی نفسک، کہ یہاں زبان مراد، زبان سے آواز اونچی دون الجہر من القول، بات اور آواز اونچی نہ ہو، اور خیفتن کیا ہو، آہستہ آہستہ، تو قول زبان سے ہوتا ہے، مولوی عبداللہ دل سے نہیں ہوتا۔ یہ نہ کر کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کسی نے کسی کو کہا تھا کہ نماز پڑھو، اس نے کہا جی قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہا آگے تو جا، تیرا کام جانے، جب عبارت چھوٹتی ہے میں کہتا ہوں آگے پڑھ، کہتا وہ تو پڑھ، وہ تو جا، یہی ابو ہریرہ اقرأ بها فی نفسک، صفحہ جناب 96، یہ میں نے حوالہ دیا تھا، خود حنفی عالم ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ بتحریک اللسان بالتکلم، کلام بھی کرنا ہے، زبان کو حرکت بھی دینی ہے، زبان کو حرکت بھی دینی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں رواہ سہنون عن ابی القاسم قال ولو اسمع نفسه یسیرا، اگر تھوڑا سا دل کو سنا بھی لے،
اگر اپنے دل کو سنا بھی لے زبان کے ساتھ حرکت دیتے ہوئے پڑھنا ہے، ورنہ وہ معنی لے جو تیرے بڑوں نے لیا ہے، اپنی مرضی کا معنی نہ لے، ادھر سے یوں کرنے کی بجائے وہاں ذکر ہے زبان دل کے اندر بات کے سوچنے کا کہ جب تک تم سوچتے رہتے ہو لفظ فی نفس کا تو ہے مگر وہاں پر نہ کلام کا لفظ ہے نہ قرات کا لفظ ہے۔ جب قرات کا لفظ فی نفس کا کے ساتھ آ جائے تو اس وقت دیکھو کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے جو تمہارے علماء نے کیا۔ میں نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے ان کا قول پیش کر رہا تھا، صفحہ نمبر 42 جامع ترمذی شریف کے اندر، انا اقرأ خلف الامام، میں بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، والناس یقرؤون، سارے لوگ پڑھتے ہیں، الا قوم من الکوفیین، مگر کوفیوں کی ایک قوم نہیں پڑھتی۔ اب پڑھنے والوں میں کون ہے؟ اب آئیے جناب کتاب القراءت امام بہقی صفحہ نمبر 90 شریف یزید بن شریف بیان کرتے ہیں، قلت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اقرأ وراء الامام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کا امام کے پیچھے میں پڑھا کروں؟ قال نعم، کہا ہاں۔ ٹائم ہو گیا۔ امیر المومنین کا نام بتاؤ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ پہلی بات یہ ہے فرمائیں میرا ٹائم نہیں شروع، اب مجھے بتاؤ ٹائم شروع ہو گیا؟ شروع دوبارہ کر لو، انہوں نے مانگا تھا، انہیں مانگنے میں صفحہ نمبر 86 96 اتنے جانا کہ حاشیہ نمبر ہاں اتنے جانا ہے، شروع کرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، میں نے مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 414 سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کل من کان لہ امام فقراتہ لہ قرات، جو شخص کو قرآن جس شخص کا امام ہو، امام کا قرآن مقتدی کا قرآن ہے، لیکن اس پر عبد الرحمن شہین نے اعتراض کیا، اس میں جعفر جو بھی کذاب ہے، خدا کی قسم اس میں جابر نہیں ہے، اس میں جابر نہیں ہے، اس میں جابر نہیں ہے، خدا کی قسم اس میں جابر جو بھی سن لو۔ قال حدثنا مالک بن اسماعیل عن حسن بن صالح عن ابی زبیر عن جابر صحابی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر جو بھی دکھانا ان کے ذمہ ہوگا یا لکھ کے دینا پڑے گا، میں نے جھوٹ بولا ہے، جیسے جابر جو بھی دکھانا ہے سند میں یہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات صفحہ نمبر 414 آپ درس مناظر ہو تسی کیوں بول رہے سب پوچھ رہے ہیں، آپ کتاب آپ پوچھے نا، آپ پوچھے مجھ سے۔ کہتے ہیں بات تو ربا کا انہیں تو بات کو ربا کا فی نفسک۔ ایک منٹ جب شروع بتا رہا شروع ہے جی۔ بات کو ربا کا، خان صاحب آپ ادھر متوجہ ہو جائے کر، بات کو ربا کا فی نفسک، ہم کہتے ہیں اگر نفس کا معنی پڑھنا تھا، زبان سے پڑھنا تھا، آگے خیفہ کی ضرورت کیا تھی؟ آگے خیفہ کی اور خیفہ کی وجہ سے معنی متعین ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا سب الحمدللہ الحمد سے والناس تک قرآن ہے، یہ علیحدہ بات ہے، کسی نے درمیان سے اڑا دیا، کسی نے کہیں اور جگہ سے اڑا دیا، یہ آگے ایک منٹ۔ اچھا دوسرا نے کہا کہ ان نے جو حدیث پڑھی ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بھی انفسها ما لم تعمل او تکلم، کہتا ہے کلام کا لفظ نہیں ہے، یہ تکلم کیا ہے؟ تکلم کیا ہے؟ کلام بھی کہا ساتھ، کلام بھی کہا، کلام بھی کہا، بیٹو تو چپ رہا۔ اچھا ان نے کہا حضرت ابو ہریرہ، حضرت امام محمد کہتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، تمہارا ہے تحریک اللسان، یہ امام محمد امام محمد تو نہیں ہے، ٹائم ضائع نہ کرنا، اپنی باری میں صفائی دے مان لیں گے، اگر تو صحابہ مان لیں، ہم رونے کی نیت کر کے ہمیں مسئلہ سمجھا دیں، قرآن و حدیث پہ حدیث سے آتے ہیں۔ یہ میرے پاس یہ نسائی شریف صفحہ 146 ایک
حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پہلے پیش کی تھی. یہ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی صفحے سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام لیتم بہ، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. یہ نسائی شریف صفحہ 146 ہے. ایسا محدث پہلے قرآن کی آیت لکھتا ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی کا فرمان لکھتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے کی. اور اللہ کے نبی کی بات کی تفسیر کس نے کی؟ صحابی رسول. من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہتے ہیں کوفی پڑھتے ہیں. تو بتا جابر بن عبداللہ صحابی کوفی تھے، زید بن ثابت کوفی تھے، یا صحابہ کی تعداد کوفی تھی. آج کہتا ہے فلاں صحابی نے یہ کہا، اور تیرا صحابہ سے کیا تعلق؟ جب شمع محمدی پر محمد جونا گڑی نے سبا 19 پہ کہا کہ عمر کی سمجھ موت پر نہیں، تو آج تو کہاں کا بہت پاس جاتا ہے. شمع محمدی کے سبا 19 پر کہتا ہے صحابہ کی سمجھ موت پر نہیں. یہ تنویر الافاق میں کہتا ہے خلفائے راشدین نے قرآن کی مخالفت کی. یہ میرے پاس آج تو یا تو اطیع اللہ اطیع رسول، حدیث کے دو اصول، پڑھ قرآن کی آیت، پڑھ سنت رسول، پڑھ قرآن کی آیت، پڑھ نبی کا فرمان. خدا کی قسم ایک صحیح پڑھتے یہی طرح مدد قبول کر. یہ طریقہ محمدی میں تم نے ظلم کیا. تم نے کہا سنو شریعت میں سبا نمبر 59 پر کہا، سبا نمبر 59 پہ کہا کہ شریعت میں محمد کی بات بھی موت پر نہیں ہے. کہتا ہے تعجب ہے جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو. اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل سمجھتے ہیں. ایک امتی کی رائے کو کہتے ہیں نبی کی بات بھی شریعت میں موت پر نہیں ہے. آج تو کیسے آئمہ کے قول پیش کرتا ہے، کیسے تو صحابہ کی طرف جاتا ہے. یہ صدیقہ کائنات دیکھ، حضرت علی پہ اعتراض کیے، میرا صحابہ سے کیا تعلق؟ پڑھ قرآن کی آیت، پڑھ سنت رسول، پڑھ قرآن کی آیت، پڑھ سنت رسول. کہاں امام احمد کی طرف جاتا ہے، کہاں اوروں کی طرف جاتا ہے. آج قرآن کی آیت پڑھ ورنہ جھک جا حدیث رسول کے سامنے. یہ صحیح ابو عوانہ، جھک جا اللہ کے قرآن کے سامنے. یہ صحیح ابو عوانہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 360 ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں آخر میں اذا کبر کبروا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے جو روایت پڑھی تھی اس کی سند بیان نہیں کی تھی. اگر سند بیان کرتے تو پتہ چل جاتا. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شروع سے لے کر اخیر تک سند بھی پڑھو، حدیث بھی اخیر تک پڑھو. سند بھی شروع میں پڑھو اور اخیر تک سند بھی پڑھو. مگر پڑھتے نہیں ہے. اگر پھر چلا کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ راوی. اب دیکھ لو ان کے اندر ابو زبیر ہے، راوی کیا ہے؟ ان ابی زبیر ان جابر، ان ابی زبیر ان جابر. اب آئیے تقریب التہذیب. یہ جناب یہ جی جناب محمد ابن مسلم بن تدرس، یہ جناب ابو زبیر صدوق الا انہ یدلس. یہ مدلس راوی ہے، مدلس ہے. مدلس کیا ہوتا ہے؟ اور وہ اگر ان کے ساتھ روایت بیان کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی. یہ خیر الاصول مولانا خیر محمد جلندری کا، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی ایک امام بھی کسی کو ثقہ کہہ دے تو ثقاہت ثابت ہو جاتی ہے. کوئی ایک امام ثابت کر دے. یہ انہوں نے صرف میں نے کہا تھا کہ اب ذاتیات کے اوپر اٹیک بازی کے اوپر آ گئے ہیں، مسئلے کو بیان نہیں کریں گے. اور انہوں نے جناب اب آئیے جابر رضی اللہ تعالیٰ جن کے قول کو یہ بیان کر رہے ہیں. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 137. اب یہی جابر کیا بیان کرتے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ کنا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورہ وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب. ہم تو نبی صلی کے پیچھے زور اور عصر کے اندر پڑھا کرتے تھے، پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے، اور فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، اور آخری 2 رکعتوں کے اندر کیا پڑھتے تھے؟ فاتحۃ الکتاب پڑھتے تھے. پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ بھی اور اس کے ساتھ سورت بھی زہر عصر کے اندر. اب انہوں نے کہا تھا کہ صحابی کا جو عمل ہوتا ہے وہ روایت کے بارے میں سب سے زیادہ معتبر ہوتا ہے. اب وہی جابر اپنا عمل بیان کر رہے ہیں کہ ہم زور اور عصر کی نمازوں کے اندر امام کے پیچھے سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ سورت بھی پڑھتے ہیں، آخری 2 میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کا عمل ثابت ہو گیا. اور تمہاری کتاب اور جناب اب آئیے
जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और हदीस, सफा नंबर 100 पूरा है, किताब अल क़िराअत इमाम बहकी है। और जनाब अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल यक़रअुल इमामु व मन खल्फहु फिल उलयैन बिफ़ातिहिल किताब, के इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए, इमाम को भी व मन खल्फहु जो उसके पीछे है, फिल उलयैन पहली 2 रकातों के अंदर फ़ातिहतुल किताब व सूरतन व फिल उख़रयैन बिफ़ातिहिल किताब। यहाँ पर भी ज़ोहर और असर के लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पर तो ज़ोहर और असर के लफ्ज़ भी नहीं है। बात हर नमाज की आ गई, बात इन्होंने की जनाब, ये जनाब नूरुल अनवार उसूल फिक़ह की बड़ी मोतबर किताब है। अब इसका सफ़ा नंबर 215, सफ़ा नंबर 215, इसके अंदर जनाब इनके इमाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक लिखा कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्ता हीना अमला बिराय अबी बकर, जब नबी ने अबू बकर की राय पर अमल किया तो खता की, नबी को खताकार कहा। और अबू बकर नूरुल अनवार मुल्ला जीवन, ये फतावा आलमगीरी जो लिखी गई किताब, उस मजलिस का ये सदर मजलिस था जिसने ये फतावा आलमगीरी लिखवाया। वो लिखता है सफ़ा नंबर 215,